ماہ رجب المرجب کے دوسری جو بدعت ہے وہ 22 رجب کے حوالے سے 22 رجب کو امام جعفر صادق رحم اللہ کے نام پر کنڈے پکائے جاتے اور تقسیم کیے جاتے۔ امام جعفر صادق رحم اللہ جو اہل سنہ کے بہت بڑے امام، جو سیدنا امام باقر کے بیٹے اور سیدنا زین العابدین کے پوتے، سیدنا حسین ابن علی کے پڑپوتے، تو یہ ہے ان کا نسب سیدنا امام جعفر صادق رحم اللہ، جن کے نام پہ فقہ ہے جعفری معروف۔ لیکن امام جعفر صادق رحم اللہ ذات خود اہل سنہ کے ایک سکہ امام، ان کا احترام اور ادب اس لیے بھی واجب ہے کہ وہ سکہ امام ہے، اور اس لیے بھی واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے سیدنا حسین اپن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑپوتے، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا نسب ہے، یہ ان کی عزت اور وقار ہے، اور یقیناً اس شرف میں وہ شامل اور داخل ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہی شرف ہے اہل بیت، پوری امت میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا پوری دنیا میں جب آل محمد پر درود و سلام نہ بھیجا جا رہا۔ ان کے لیے شرف، ان کے لیے عزت، ان کی وقار کے لیے یہی کافی۔ امام جعفر صادق رحم اللہ ولادت بسعادت جو ہے مورخین کے نزدیک 17 ربیع الاول، اور آپ شوال کے مہینے میں وفات پائے 17 ربیع الاول کو پیدا ہو۔ لیکن رافضیوں نے، جن کے بارے میں خلیفہ ہارون الرشید کا یہ مشہور قول ہے، فرماتے ہیں جتنا جھوٹ میں نے رافضیوں میں دیکھا ہے اللہ کی زمین پر اتنا جھوٹ کسی نے آج بولا ہی۔ رافضی کذاب ہے اور جھوٹ بولنے کے عادی، ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ جھوٹ پر، ایک نہیں ہر عقیدے اور ہر دن اور ہر لمحہ یہ جھوٹ بول، جھوٹی باتیں کر۔ امام جعفر صادق رحم اللہ جو ربیع الاول میں پیدا ہو، ان کی ولادت کو 22 رجب معروف کیا گیا، مشہور کیا کہ وہ اس دن پیدا ہو، اور ان کی ولادت کی خوشی میں ہم کنڈے پکاتے۔ کنڈے پکانے کا انداز کیا ہے؟ مٹی کے برتن اسپیشل بازار سے خریدے جاتے، پھر ان میں کوئی کھیر یا کوئی میٹھی چیز پکائی جاتی، پھر ان کو رات کو ایک دسترخوان لگا کے چادر بچھا کے اوپر وہ مٹی کے برتن جو ہیں وہ بھر کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور صبح وہ کھائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک خوشی کا ایک انداز، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تو ولادت کا رنگ، دوسرا اس کے ساتھ ایک جھوٹی کہانی گڑی، اور اگر اس کہانی کو آپ سن لیں تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل ہو تو بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عقل جو ہے وہ بندے کے اندر موجود، عقل سلیم ہو، سوچے سمجھے۔ یا پھر کوئی ایسی روایت اگر عقل کے خلاف ہے تو پھر کم از کم وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث صحیحہ سے، تو پھر عقل کے خلاف بھی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک نبی ہے تو معجزہ ہے، اللہ کا ولی ہے تو قرآن تن ایسا ہوا ہو۔ لیکن کوئی ایسی بات نہ تو مسئلہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، لیکن ایک لمبی کہانی گھڑی ہے، ایک خاص عقیدے کا جو اندر کا گند تھا، اندر کی جو خواصت تھی، کیونکہ رافضیوں میں تقیہ تو موجود کہ بات کو چھپا لیں، اندر کچھ اور ہونا ہے، ظاہر کچھ اور ہونا، اور وہ تقیہ کو مذہب کا حصہ زمین، تو ان کے لیے چھپانا اور غلط بات کا اگر آپ کہیں گے تو نہیں کہیں گے، وہ سامنے آپ کی یہی کہیں گے نہیں ایسی بات، یہ ہمارے بارے میں جھوٹی بات مشہور۔ حالانکہ ان کے ہاں یہ ماہ رجب کے 22 کے کنڈے جو ہے یہ ایک معروف عبادت، اور وہ کر ابھی آپ محلے میں دیکھ سکتے ہیں 22 رجب جب آئے گی رات کو کسی بھی رافضیوں کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں آپ، سویرے ان کی تقسیم دیکھ لیں اور کھاتا دیکھ لیں، خوشی مناتا دیکھ، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں۔ ہمارے معاشرے، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں لوگ ایسے کرتے، اور پوری ایک کہانی گھڑی ہوئی مدینہ پاک میں۔ اب اس کہانی کو جو ہے وہ بنیادی باتیں سن لیں تاکہ آپ ذہن میں یہ بات پڑ کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جو لکڑ کاٹ کے لکڑ کا کام کرتا، وہ غربت کے مارے تنگ آ، فیملی بڑی تھی، خاندان بڑا، تو تنگ آ کے اپنے علاقے سے نکل کے لکڑ آ رہا، اس کی بیوی بچے وہ چھوڑ کے چلا کسی اور ملک میں کام کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کوئی چیز کمانے کے لیے، یا گھر والوں سے تنگ آ کے وہ نکل کہ مجھ سے اخراجات یہ پورے۔ اب بیوی جو تھی عورت تھی اس کی پریشان، بچے اس کے پاس، اس نے اسی مدینہ میں کسی گھر میں سامنے گھر تھا، اور وہاں وزیر کھاتا پیتا بندہ رہتا تھا، وزیر بادشاہ کا تھا، اس کے ہاں ملازمت اختیار۔ اب یہ اس گھر کے کام کر رہی، مرد چلا گیا، لکڑ ہارا چلا گیا، شوہر چلا گیا، یہ عورت بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وزیر کے گھر میں خدمت کر رہی ہے، کام کر۔ وہاں سے ایک دن امام جعفر صادق رحم اللہ کا مدینے کے اس گھر سے اس وزیر کے گھر کے پاس سے گزر ہو، تو وہ رک گئے، تو وہاں لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں نصیحت کر۔ تو امام جعفر صادق رحم اللہ نے فرمایا آج جانتے ہو کہ مہینہ کون؟ انہوں نے کہا جی رجب کا ہے۔ میں جانتے ہو تاریخ کون سی؟ انہوں نے کہا 22 رجب۔ فرمایا آج کا دن یعنی کہ میری ولادت کا دن، جو بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور کوئی نکلنے کا راستہ معلوم نہ ہو رہا ہو،
تو وہ آج کے دن بازار جائے, وہاں سے مٹی کے برتن خریدے, اس میں آ کے میٹھی چیز پکائے, اس میں ڈالے, رات کو چادر بچھا کے اس پہ رکھ دے, سویرے وہ چیز تقسیم کرے اور نیت یہ کرے کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے, تو مشکل سے مشکل کام بھی اس کا ہو جائے گا اور اس کی مراد پوری ہو. یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہاں کہہ کے آگے چل. اب یہ خادمہ, وہ لکڑہارے کی بیوی جو اس گھر میں کام کرتی تھی, وہ یہ ساری باتیں سن رہی. اس نے یہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ جیسے یہ فرما رہے آج میں ایسے ہی کروں. تو وہاں کام سے فارغ ہو بازار گئی, مٹی کے برتن خریدے, اس نے وہ چیز پکائی, اس میں ڈالی, سویرے اس نے تقسیم کی, دعا کی, یا اللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جو کچھ بتایا ان کے واسطے وسیلے سے میرے شوہر کو واپس لا اور اس کو کوئی خزانے دے, مال دولت دے, اور واپس آئے اور ہم جس طرح یہ وزیر ہے اس طرح ہم جو نہ کھاتے پیتے ہو جائیں اور زندگی بسر. کہتے ہیں اس کی دعا, پھر امام جعفر صادق کا فرمان تھا, کنڈے اس نے بھر دی. وہاں اس کو بہت بڑا کوئی خزانہ ملا شوہر کو سفر میں. وہ خزانہ لے اونٹ اس نے خریدے, مال اس نے خریدا, بہت سارا مال سامان خرید کے وہ واپس آئے. جب بیوی نے دیکھا وہ خوش ہو گئی. امام جعفر صادق کے کنڈے جناب مراد پوری ہو گئی. تو انہوں نے وزیر کے محل کے سامنے اپنا محل بنایا اور وہاں رہنے لگی. اور اچانک ایک دن شہزادی جو تھی جس گھر میں یہ پہلے کام کرتی, اس وزیر کی بیوی مکان کے چھت پہ چڑھی تو اس نے دیکھا کہ سامنے محل بنا ہوا ہے. یعنی محل بنتا رہا کئی سال, انہوں نہیں پتا چلا سامنے محل بنا ہے, ٹوٹ کے کوئی پاؤں نہیں نہ ہوتا. کہتے اچانک وہ چڑھی, دیکھا تو محل بنا ہوا ہے. اس کے گھر میں وہ کام کرتی, وہ چھوڑ بھی گئی, اس کو نہیں پتا چلا. وہ آتی بھی نہیں, اس کو نہیں پتا چلا. اس نے آواز دی, پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو گھر کے آپ کی خادمہ. بلاؤ اس کو. بلایا, یہ سارا کوئی تو نے کیسے بن گیا؟ تو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی, محنت مزدوری کرتی تھی, بھانڈے صاف کرتی تھی, برتن صاف کرتی تھی, برتن مانجتی تھی, اور آج یہ سارا کچھ. اس نے کہا ایسے ایسے آپ کے گھر میں تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ آئے, انہوں نے یہ بات بیان کی, تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا. میں نے 22 رجب کے کنڈے دیے اور یہ سارا کچھ. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, میں نہیں مانتی. اس نے انکار کیا تو پھر غربت شروع ہو. شہزادی نے, یہ اب کام الٹا ہونا شروع ہوا. شہزادی وزیر کی وہ بیوی, اس نے رجب کے کنڈوں کا انکار کیا. اس پر وہ تکلیفیں, وہ مصیبتیں, وہ پریشانیاں اس پر طاری ہو گئی, اور وہ کرپشن کے الزام میں وزیر چور نکلا. سیاسی تھا, وزیر تھا, چور تھا, تو وہ چور نکلا ہے. اس پر کرپشن کے الزام لگ گئے. وزارت اس سے لے لی گئی, تو وہاں سے اس کو ملک بدر کر دیا گیا. وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل پڑا. وزیر مال اس کو لے لیا گیا, وزارت اس سے لے لی گئی. کرپشن چوری کے الزام میں وہ وہاں سے نکلا. کیوں کہ 22 رجب کے کنڈوں کا اس کی بیوی نے انکار. جب شہر سے باہر نکلنے لگے تو وزیر نے کہا, سابق وزیر, کہ اب تو سابق ہے نا, وہ سب کچھ اس سے لے لیا گیا. تو اس کو کہا گیا, اس نے سوچا بھائی ہم سفر میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جائیں گے, دھکے کھائیں گے, تو یہاں کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں, راستے میں بھوک لگی تو کھا لیں گے. انہوں نے ایک خربوزہ خرید لی. خربوزہ خرید کے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیے, وہاں سے چل پڑے. اس بادشاہ کا بیٹا سفر پہ شکار پہ گیا ہوا, وہ شام تک نہ آیا. تو بادشاہ پریشان ہوا کہ میرا بیٹا گیا, شکار پہ آیا نہیں, روٹین تھی آ جاتا تھا, آج نہیں آیا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے جس وزیر کو برطرف کیا, شہر بدر کیا, راستے میں وہ اس کو مل گیا ہو, اس نے اس کو قتل کر دیا ہو, لہذا اس وزیر سے اپنے بیٹے کو تلاش کرے, ڈھونڈے. اس نے آرڈر دیا, جاری کیا کہ وزیر کو اور اس کی بیوی کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کیا گیا. وہ خربوزہ ان کے پاس تھا. یوں ہی خربوزہ, اس نے کہا یہ کیا ہے, بادشاہ کے پاس لایا گیا وزیر اور اس کی بیوی. یوں اس سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ خربوزہ نہیں تھا بلکہ اس کے بیٹے کا سر تھا. اس نے کہا میرا بیٹا تو نے قتل کیا؟ اس نے کہا میں نہیں قتل کیا, میں نے تو خربوزہ یہاں رکھا تھا, پتہ نہیں یہ آپ کے بیٹے کا سر کیسے بن گیا. اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے, ان کو اندر ڈال. جیل میں ڈال دیا. اب اس کا فیصلہ ہونا تھا. میاں بیوی جیل میں ہے, دونوں سوچ رہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے, ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, ہم نے کیا معاملہ کیا ہے. تو اس عورت کو یاد آیا, ہاں میں نے 22 رجب کے کنڈوں کا انکار کیا تھا, لہذا لگتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ پکڑ اور گرفت آئی ہے. اس نے کہا یا اللہ امام جعفر صادق کا تجھے واسطہ ہے, میں معذرت چاہتی ہوں, معافی مانگتی ہوں, میں 22 رجب کے کنڈے کا انکار کیا, لگتا ہمارا کنڈا ہو گیا اور اسی کنڈوں کی وجہ سے کنڈا ہوا ہمارا. تو لہذا یا اللہ اگر تو ہمیں یہاں سے نجات دے تو ہم 22 رجب کے کنڈوں کو مانیں گے بھی صحیح, دیں گے بھی صحیح, کنڈوں کو بھریں گے بھی صحیح, اور اس پر ایمان بھی لائے. تو پھر راتوں رات کیا ہوا, اگلے دن بادشاہ کا بیٹا آ گیا. جب بادشاہ کا بیٹا آیا تو وہ حیران ہوا, تیرا تو سر یہاں میں نے دیکھا ہے. کہتا ہے اس کپڑے کو اٹھاؤ جس کو کل ہم نے وزیر کا کپڑا وہ لیا تھا لپیٹا ہوا, اس میں وہ کہتا تھا خربوزہ ہے, تو وہ تو سر نکلا تھا, اس کو لے آؤ, سر کو دفن کرنا ہے. ادھر تو میرا بیٹا آ گیا, تو لہذا اٹھاؤ اس کپڑے کو. یوں اٹھایا گیا
تو وہ اندر خربوزہ تھا۔ اس نے ایک بات کہا، مجھ سے تو خطا ہو، وزیر کو جیل سے باہر لایا جائے، اس کو دوبارہ کوٹھی دی جائے، اس کو دوبارہ وزارت دی جائے۔ تو راتوں رات سارا مسئلہ حل ہوا۔ رجب کے کنڈے بھرنے کے نیت اور ارادے سے اللہ نے نجات دی۔ امام جعفر صادق رحم اللہ نے ان کو نجات دی، نعوذ باللہ۔ وہ باہر آئے، دوبارہ اس مقام پر فائز ہوئے۔ یہ ہے 22 رجب کے کنڈوں کی کہانی۔ اس کا ایک ہی پورے واقعے کے بعد وہی آیت کہا جا سکتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذب، جھوٹوں پر اللہ کی۔ یہ وہ داستان ہے، یہ وہ کہانی ہے جو کھڑی ہوئی ہے امام جعفر صادق رحم اللہ کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب یہ ایک کہانی ہے، جھوٹ ہے، تو انہوں نے گھڑی کی، ان کی وجہ کیا؟ 22 رجب رافضیوں کے جو کیلنڈر چھپتا ہے نا، کیلنڈر سالانہ کیلنڈر چھپتے ہیں رافضیوں کے اپنے ماحول میں، جس طرح ہمارے کیلنڈر چھپتے ہیں، ہر مسلک کے، ہر جماعت کے، یا باقی ملک کے اندر بھی کیلنڈر جنتریاں چھپتی، ان جنتریوں کیلنڈروں میں سالانہ تعطیلات اور چھٹیاں لکھی ہو، یہ دن فلاں، یہ 12 ربیع الاول کا یہ دن ہے، یہ جناب یوم پاکستان ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ فلاں دن ہے، ایسے اس میں تعطیلات چھٹیوں کی فہرست ہو۔ تو رافضیوں کے ہاں جو کیلنڈر چھپتا ہے اس میں 22 رجب کو وہ کیلنڈر کے اندر کچھ دنوں کو سرخ سیاہی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ دنوں کو کالے سیاہ رنگ سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں وہ لکھتے ہیں یوم مرگ معاویہ نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یہ دن ہے امیر معاویہ کے مرنے کا مرگ۔ اس دن کو 22 رجب تاریخ کی روایات کی روشنی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی، خال المومنین، امیر المومنین، امیر شام، ملک الاسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اس وفات والے دن اب چاہیے رافضیوں کو کیا چاہیے؟ تو خوشی تھی۔ کون فوت ہوئی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ، ان کے لیے عید تھی، خوشی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کی دشمنی میں، بغض میں یہ دن منا رہے، تو اہل و سنت ان کے گلے پڑ۔ آج کل تو اہل و سنت کا ایک حصہ پورا اسی رفس کے انداز اور عقیدے پہ چل نکلے، ان کو کوئی غرض و غایت نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دن، وفات والے دن وہ خوشی کریں، وہ تو خوش ہیں اس پر۔ لیکن رافضیوں کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے، ہر وہ اس دن خوشی کرتے ہیں، عید مناتے ہیں جس دن کوئی نہ کوئی اسلام کی اہم ترین ہستی اور شخصیت نے وفات پائی ہو، شہادت پائی ہو، اس دن وہ خوشی کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا، یہ شخص فوت ہوا، نہ ہو۔